جو کہ یہ تک دیکھتے ہیں کہ کتنے ورکرز کے اوپر کینٹین ہے, کتنے ورکرز کے اوپر باتھ روم ہے, یہ تمام چیزیں. میں خود یہ چیز نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنی بڑی فیکٹری جو کہ بڑی برانڈز کے ساتھ اٹیچ تھی, کس طرح وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں. مگر اگین جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو پلیز آپ سائٹ میں مت رکھ دیں کہ ان کی کوئی صحیح. آپ نے کہا کہ جو ادارے بالکل جہاں کوتاہی ہوئی ہے انہیں ضرور ان سے پوچھا جانا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کی اس بات پہ طارق چودھری صاحب نے بڑی نا امیدی میں سر ہلایا تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیے جی, میں پھر وہی دوبارہ عرض کروں گا, میرا کوئی مقصد کسی ادارے کو چیلنج کرنا نہیں ہے. میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اب میرے علم میں اضافہ کیا انہوں نے کہ پاکستان کی چند ایک بڑی فیکٹریز میں تھی. میرا مقصد یہ ہے درخواست کرنے کا کہ جب یہ سارے ادارے موجود ہیں, چیمبر آف کامرس موجود ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, صوبائی حکومت موجود ہے, سول ڈیفنس کا محکمہ موجود ہے, بے تحاشا محکمے موجود ہیں, ایک ایک کام کے لیے 70 بندے ہیں, ای او بی آئی ہے, ہم سب کی ذمہ داری تھی. اتنا بڑا برانڈ ہے, میں تو وہی حیران ہوں کہ ہم تو سنتے ہیں کہ جی ہر پروڈکٹ پہ مہر لگی ہوتی ہے کہ ISO 9000 یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, سرٹیفائڈ ہے. تو کیا ہے اگر وہ سرٹیفائڈ ہوتا, اگر وہ چونکہ جو یورپی ممالک ہیں وہ اس وقت تک اس پروڈکٹ کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ ساری اسپیسیفکیشن قبول نہ کی گئی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہاں کوئی دھوکہ دہی ہو رہی تھی, ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اداروں کی بات ہے نا, آپ دیکھیں ابھی بیوی نے کہا کہ جی جو معطل کر دیا جاتا ہے, معطل کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں آج سے 3 سال پہلے واقعہ ہوا تھا, ایک 2 بھائی مار دیے گئے تھے. وہ پولیس آفیسر کہاں ہیں آج کل؟ تو میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ وہ ایک جگہ سے معطل کیا جاتا ہے, اس کو اس سے اچھی پوسٹ پہ کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. اس وقت پولیس آفیسر ہے وہ آج اسلام آباد میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہے. کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا آج سے 1.5 سال پہلے, ایک نوجوان کو رینجرز کے اہلکاروں نے سر عام قتل کر دیا گیا تھا. آج کسی کو یاد ہے کہ وہ واقعہ ہوا تھا؟ اتنے بڑے آج کسی کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا. آج کسی کو یاد ہے کہ یہاں مارگلا میں ایک مارگل ٹاور نامی بلڈنگ گر گئی تھی اور اس میں CDA کے اہلکار ملوث تھے. سارے اہلکار اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں, تمام لوگ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں. ایک میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کرنٹ انفلیشن لیول جو ہے اس کی وجہ سے جو فیکٹریز مالکان ہیں ان کی جو ہے نا لو کاسٹ آف پروڈکشن کے لیے یہ دے کین گو ٹو اینی لیول. مطلب کہ انہوں نے چیپ لیبر رکھنی ہے, ہر چیز چیپ رکھنی ہے, کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہے, یہ کاسٹ آف پروڈکشن نیچے کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, ایک پیسہ بچانے کے لیے, ایک پیسہ. اس کے بعد پھر بعد میں وہ جو کانٹریکٹس ان کو باہر ملتے ہیں وہ بھی ان کا فائدہ اس طرح ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم ہے, یہاں پہ وہ لوگ ایجنسیز آتی نہیں ہیں, ان کو سیکیورٹی رسک ہے. اس چیز کی وجہ سے دے کے ناٹ کم اینڈ چیک دوز فیکٹریز. تو اس لیے جس طرح وہ مرضی چاہیں ان کو وہ لیبر سے وہ کام کرواتے ہیں اور ان کو وہ ڈالرز میں بیچتے ہیں. یہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ بیسکلی اگر آپ کہیں نا کہ ہیروئن اسمگلنگ ہے, اس سے بڑا جرم ہے, یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور جیسا آپ نے پہلے مینشن کیا تھا کہ بچے باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ وہاں پر کام کریں. اچھا, 7 جون 2012 کو لاہور میں ہم نے دیکھا سروسز ہسپتال کے چلڈرن نرسری وہ جو وارڈ تھا وہاں پر آگ بھی لگی اور نقصان ہوا. اس وقت بھی ہم نے بات کی, ٹاک شوز بھی کیے. اس کے بعد سے ہمارے پاس ایگزامپل ایک سیٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ چیز ہو گئی ہے, پاکستان کے کسی اور ہسپتال میں یا پھر کسی اور سرکاری عمارت میں اس قسم کے کوئی اقدامات کرنے کی کوشش کی گئی کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں سعدیہ, یہ بات بالکل آپ لوگوں کی وہ وجہ ہے کہ جس طرح سے اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو پورا ایک ایریا جو ہے وہ نظر انداز کیا ہوا ہے. یہ اس حکومت میں جو بھی تھوڑی بہت جو لیجسلیشن ہوئی ہے یا جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ ہمارا ہی جو ہے وہ اسٹیپس ہیں کہ جو ہم نے بچوں کے حوالے سے جو ہم کہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اقدامات کیے ہیں. لیکن جو بات ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے فیکٹری مالکان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو اپنا فائدہ ہی دیکھنا ہے, لیکن جو ادارے میں بالکل اس پہ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جب لاز میں اگر فیکٹری مالکان اگر پیسے دیتے ہیں یا جو کرپشن میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور ان کو کڑی سے کڑی سزا اس وقت دینی ہوگی. میں خود اپنی اس وقت گورنمنٹ میں ہوں اور میری اپنی سندھ کی گورنمنٹ سے یہ بارہا جو ہے وہ استداد ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کے معاشرے میں کرپشن اتنی زیادہ سرائیت کر چکی ہے کہ آپ
کس طرح سے ختم کریں یہ جو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہمیشہ سعدیہ ہم نے ہمیشہ ایک چیز جو اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم لے دے کے صرف اور صرف ایک کلاس کو جو ہے وہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے پولیٹیشنز. ہم نے جو بھی اگر یہاں پر کچھ بھی ہو جائے ہم نے جو ہے وہ کیونکہ ان کو گالی دینا ان کو کچھ بھی بولنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو کبھی بھی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے اوپر ٹاک شوز کرتے ہیں. ہم اپنا ٹائم جو ہے اگر آئیڈینٹیفائی ہو بھی جائے اور چاہے بھی کہ جی جس طرح آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو چاہیے، جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی پشت پناہی آ جائے گی، کہیں نہ کہیں آ جائے گا اور پھر وہ بچ جائے گا. جہاں آپ اگر گورنمنٹ اسٹیپس لیتی ہے اور وہاں پر اگر آپ جو ہے ان کے اوپر جس طرح سے کافی اداروں کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے، لیکن انہی کی فیور میں آپ لوگ ٹاک شوز کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ غلط کر رہی ہے، کہ مطلب اگر کئی جگہوں میں میڈیا کا قصور ہو گیا. دیکھیں میڈیا کا قصور ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ جو آج حالات کے جو بھی ہم جن حالات کو فیس کر رہے ہیں، کرپشن اگر ہمارے ملک میں ہے، اگر لا اینڈ آرڈر کی اگر سچویشن خراب ہے یا کہیں بھی اگر خرابی ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک کلاس کو بلیم کرنا ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی صرف میڈیا کا قصور ہو گیا یا پھر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے ایسے عناصر اور یہ کارروائی کرنا چاہے تو میڈیا ان کے فیور میں ٹاک شوز کر دیتا ہے، کیا واقعی ہم ٹھیک کر پائیں گے اداروں کو اور اداروں میں موجود اس قسم کے عناصر کو جو کہ پورے معاشرے کو اور نظام کو تباہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے جو رپورٹ بھی دکھائی اور جو جتنی یہ گفتگو ابھی تک ہوئی اور جتنی رپورٹس آئی ہیں اس سے ایک چیز تو واضح ہے، چاہے وہ بائی لاس کی کمپلائنس ہو، چاہے وہ ذمہ داران کا تعین کرنا ہو یا اس کے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے ہو، تو یقیناً جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں انہی کے پاس اختیارات ہیں اور انہی کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جہاں تک یہ بات ابھی پہلے آپ پنجاب کی کر رہی تھی تو ایک بات تو طے ہے کہ خادم اعلیٰ کی نوٹنکی جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. ابھی جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا آئے دن لاہور کے اندر واقعات ہو رہے ہیں جو کہ کیپٹل ہے پنجاب کا، اس کے اندر بھی خادم اعلیٰ جگہ جگہ جا کے جو ہے تصویریں کھچانے میں تو شوق رکھتے ہیں، لیکن اس کے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ابھی تک اقدامات نہیں سامنے آئے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی معطل کرنے میں بڑے شیر ہے، معطلی سے معاملات حل نہیں ہوتے. معطلی کی بھی جو اصلیت ہے وہ آپ کو طارق چودھری صاحب بتا چکے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے واقعات کو روکنا ہے تو یقینی طور کے اوپر جو لوگ انڈسٹری سے ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے اس کو افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا.